یہ میرے پڑوس کے کسی محلے کے اندر یہ پہلا موقع ہے کہ جب کسی مسجد میں یا کسی مقام پر مجھے اس طرح سے ایک باقاعدہ نشست پر اپنے احباب ذی وقار سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا ہے۔ احباب کہتے رہتے ہیں، لیکن جناب انور صاحب بھی گواہ ہیں، میرے دیگر احباب بھی، کہ شاید پڑوس میں ہونے کی وجہ سے زیادہ توجہ نہ کر سکا اس طرف اور دوستوں کو ٹائم نہ دے سکا، لیکن جناب صوفی محمد شفیع صاحب دامت برکاتہم کی محبت، ان کا پیار، ان کی عقیدت، ان کا شوق اور ان کا محبت بری نظروں سے مجھے دیکھنا اور پھر نظروں سے دل میں اتر جانا، دل کے اوپر ایک ایسے نقش کا قائم کر دینا کہ جو کہ نقش بندیت کا خاصہ ہے، اس نے اس کشش کے ساتھ کھینچا کہ آج مجھے یہ موقع ملا کہ میں صوفی باصفا اس درویش ذل الہ کی میت میں آپ سے کچھ حبیب کبریا کے بارے میں نعت کہہ سکوں۔ دعا کرتا ہوں کہ خدائے پروردگار ہمارا یہاں پر مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ بیویوں سے میری التماس ہے کہ وہ خود بھی خاموش بیٹھیں اور خود ہی خاموش بیٹھیں، ساتھ والی کو خاموش نہ کرائیں، کیونکہ وہ ساتھ والی کو خاموش کراتے ہوئے مزید رونق لگاتی ہیں۔ تو بچوں کو بھی چپ کرائیں، یہ میری بہنیں ہیں، ہمارے گھروں کا نور ہیں، ہمارے گھروں کی زینتیں ہیں، آپ کی جھولیوں میں ہمارا مستقبل پلتا ہے۔ یہاں سے عشق رسالت کے فیض کے سرچشمے پھوٹیں گے، کیونکہ آپ کی تربیت یہ ہوتی ہے جو اولاد کو جوان کرتی ہے اور انہیں مستقبل کے اندر ایک نیک سیرت عطا کرتی ہے۔ تو میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ خاموش بیٹھیں اور جو چھوٹے بچے ہیں آپ ان کے سروں پر بھی دست شفقت رکھیں اور بڑے پیار سے انہیں سمجھائیں۔ درود شریف پڑھیے بآواز بلند۔ سامع ذی وقار، میرے پاس کل 50 منٹ ہیں جس کے اندر مجھے اپنی گفتگو کے تقاضوں سے متصل ہونا ہے۔ میں آپ کی انتہائی توجہ چاہوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین وحمد الشاکرین وافضل الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین سید القونین فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین المزین بکل زین المنزہ من کل شین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجاء امین الجود والعطاء ماہی ذنوب والخطاء شفیع یوم الجزاء سر لا مخزون در لا مکنون عالم ما کان وما یکون نور الافئدۃ والعیون سرور القلب المفتون سیدنا و نبینا و ملجانا و مولانا و آقانا و مرشدنا حبیبنا و طبیبنا و وکیلنا و کفیلنا و اوننا و معیننا و عیننا و عیاننا و غوثنا و مغیثنا و غیثنا و غیاثنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المومنین واصحاب المکرمین المعظمین وعلی سائر اولیاء امتہ الکاملین العارفین وعلماء ملت الراشدین المرشدین وعلینا معهم اجمعین برحمتک یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوات۔ حمد ہے اس خدائے پروردگار کے لیے کہ جو قاضی الحاجات ہے، نعت ہے اس حبیب خدا کے لیے کہ جو اس کائنات کی سب سے خوبصورت مخلوق ہے، اور ہدیہ سلام ہے ان اولیاء اعظام کے حضور
کہ جن کے توسل سے یہ دین قیم ہمارے قلوب و ذہن کو مطہر اور منور کرتا ہے۔ اظہار تشکر انتظامیہ کے حضور کہ جناب صوفی محمد شفیع صاحب کی سرپرستی میں آپ نے اتنی خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا، اور یہ محفل پاک اس سے پاک کی محفل ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ خدائے پروردگار اس محفل کی فیوز و برکات کو اس محفل کے برخاست ہونے سے قبل ہمارے گھروں تک منتقل فرمائے۔ سامعین جی وقار، انہی دعائیہ کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے میں اپنے کلام کو اپنا صاحبان جی وقار کی خدمت میں ہدیہ کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ سامعین جی وقار، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ کی نصف تا آخر آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا سننا بھی ثواب ہے، اور جب سے بزرگوں نے طے کیا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اس دن سے ہم نے بھی طے کیا کہ دلیل دیں گے تو ہمیشہ قرآن سے دیں گے۔ ان آیات کریمہ کے ذیل میں رہتے ہوئے مجھے آج جس گفتگو کے تقاضوں سے متصل ہو جانا ہے وہ ہے صراط مستقیم کی حقیقت۔ صراط مستقیم کیا ہے، اس کی حقیقت سے ہمیں متصل ہونا ہے، اور اس موضوع پر لب کشائی کرنے سے قبل میں چاہوں گا کہ میرا بیدار مجمع میرے شیخ طریقت حضرتنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول اپنے ذہن میں رکھے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ ہمیں فیض نبوت بوسیلہ جناب صدیق اکبر ملتا ہے، فیض نبوت بوسیلہ جناب صدیق اکبر ملتا ہے، اور ہمیں فیض ولایت بوسیلہ مولا علی مشکل کشا ملتا ہے۔ تو آج اس صراط مستقیم کی حقیقت کو مجھے 3 مرتبوں کے حوالے سے دیکھنا ہے: مقام نبوت، مقام صداقت اور مقام ولایت۔ بس یہ چند دقیقے ہیں جن کے اندر گفتگو کے تقاضوں سے متصل ہو کر مجھے آپ کی دعاؤں کا مستحق بننا ہے۔ سامعین محترم، ان آیات کریمہ میں میرے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے پروردگار سے دعا مانگو کہ الہی ہمیں ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی جانب، اور یہ رستہ ان لوگوں کا رستہ ہے کہ جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، جو ماتوب نہیں ہوتے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ سامعین محترم، ان آیات کے اندر میرے پروردگار نے اپنے کچھ خاص بندوں کا تذکرہ کیا کہ جن کو میرا پروردگار اپنے خاص انعامات سے نوازتا ہے، اور جب ان کو یہ انعامات ملتے ہیں تو فوراً صراط مستقیم کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، مقام تمہید کے اندر کہ جب خدائے پروردگار اپنے ایک پاک بندوں کو انعامات سے نواز رہا ہے تو کیا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آخر وہ کون کون سی انعامات ہیں کہ جو خدائے پروردگار اپنے ان پاک بندوں کو عطا کرتا ہے؟ بھئی اگر ہمیں پتہ لگ جائے تو ہم بھی وہ انعامات حاصل کر کے خدا کے پاک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اب انعامات کی بات کے اندر ہم نے قرآن سے سوال کیا کہ قرآن تیرا ہی بیان ہے، اور تو بیان کر کہ آخر وہ کون کون سے انعامات ہیں کہ جو خدائے پروردگار اپنے پاک بندوں کو عطا کرتا ہے کہ جس کو ملتے ہیں تو فوراً صراط مستقیم کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو اب انعامات کی مد میں قرآن مجید نے سب سے پہلے سورہ نحل میں آواز دی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فوالذین فضلوا برعد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء آفا بنعمت اللہ یجدون، آفا بنعمت اللہ یجدون۔ بھئی تمہیدی کلمات کو استوار کرنا ہے، یعنی میرے پروردگار نے فرمایا کہ خدا وہ ہے کہ جس نے اس کائنات پر بعض لوگوں کو بعض پر رزق میں فضیلت عنایت کی ہے۔ وہ اللہ، وہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ خدا وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کے اندر بعض لوگوں کو بعض پر رزق کے اندر فضیلت عنایت کی ہے۔ تو بس وہ لوگ کہ جس کو پروردگار نے اضافی مال سے نوازا تو ان کو چاہیے کہ وہ اس اضافی مال کو، اس فاضل مال کو ان کے حقیقی مالکوں تک واپس پلٹا دیں۔ بھئی صاحب تدبر اور صاحب تدبیر مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، خدا نے فرمایا کہ اس اضافی مال کو ان کے حقیقی مالکوں تک واپس پلٹا دو۔ آپ عربی کی فصاحت پر غور کیجئے، خدا نے یہ نہیں کہا کہ ان کے حقیقی مالکوں کو ان کا مال دے دو، بلکہ فرمایا کہ مال پلٹا دو۔ یعنی خدا یہی فرمانا چاہ رہا ہے کہ یہ مال اصل میں غریبوں کا تھا، امانتاً امیروں کو دیا گیا، اور اب خدا فرما رہا ہے کہ دنیا میں اے امیروں غریبوں کی امانت کو ان کو واپس پلٹا دو، غریبوں کی امانت کو ان کو واپس پلٹا دو، تاکہ معاشرے میں یکسانیت قائم رہ سکے، تاکہ معاشرے میں توازن قائم رہ سکے۔ اور پھر فرمایا آفا بنعمت اللہ یجدون، اور اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اس اللہ کے انعام کا انکار کرتا ہے؟
تو سامنے محترم پہلے مقام پر میرے پروردگار نے مال کو اپنا انعام قرار دیا. بھائی گفتگو منتقل ہو رہی ہے نا, بس چند تمہیدی کلمات ہے, بس وہ استوار ہو رہے تو پھر میں آپ کے مزاج پر پلٹ کے آؤں گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. بھائی مجھے پڑوسیوں کا حق ادا کرنا ہے, مجھے اپنے پڑوس کا حق ادا کرنا ہے. اچھا, تو میرے پروردگار نے پہلے مقام پر قبلہ پہلے مقام پر مال کو اپنا انعام قرار دیا. بس انعامات گنتے چاہیے, میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. اچھا, تو اب 2 آیتیں چھوڑ کر اسی صورت کے اندر میرے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفظة ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون. وبنعمت اللہ هم یکفرون, یعنی خدا فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہاری بیویوں کے پیٹ میں سے بیٹے عنایت کیے. بنینا تمہیں بیٹے عنایت کیے, وحفظة اور اس نے تمہیں پوتے عنایت کیے. بیٹے عنایت کیے اور تمہیں پوتے عنایت کیے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور خدا وہ ہے کہ اس نے تمہیں پاک رزق عنایت کیا. آفا بالباطل یؤمنون اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جھوٹی باتوں پر ایمان لاتے ہو. وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ اور اللہ کے اس انعام کا انکار کرتے ہو. تو پہلے مقام پر میرے پروردگار نے مال کو اپنا انعام قرار دیا, اور اب دوسرے مقام پر اولاد کو بھی اپنا انعام قرار دیا. خدا کی قسم قرآن ہمارے ساتھ ہے, اور ہم نے قرآن سے کسی مقام پر جدا نہیں ہونا. اور اگر میں جدا ہو جاؤں تو میں اپنے پڑوسیوں کو حق دیتا ہوں کہ میرا گریبان پکڑ کر مجھے ممبر سے اتار دینا. اور اب خدا کے گھر میں بیٹھ کر میں تمہیں قرآن نہ سناؤں تو اور کیا سناؤں. اب خدا کے گھر میں بیٹھ کر میں تمہیں قرآن نہ سناؤں تو اور کیا سناؤں. اچھا, تو 2 انعامات ہو گئے, پہلا مال اور دوسرا اولاد. اور اب تیسرے مقام پر میرے پروردگار نے تمہاری جان کو, تمہاری زندگی کو, اس کو بھی اپنا انعام قرار دیا. یعنی ڈائریکٹلی نہیں کہا بلکہ انڈائریکٹلی کہا, بلا واسطہ نہیں کہا بلکہ بال واسطہ کہا ہے. اسی سورہ رحم میں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. لعلکم تشکرون, کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا, کہ تم کسی چیز کا کوئی علم نہ رکھتے تھے, مطلق جاہل تھے, مطلق بے علم تھے. اچھا, پھر اس پروردگار نے تمہیں سننے کی طاقت عنایت کی. سما, تمہیں سننے کی طاقت عنایت کی. والابصار, اور اس خدا نے تمہیں دیکھنے کی قوت عطا کی. والافئدۃ, اور اس پروردگار نے تمہیں محسوس کرنے کے لیے دل عنایت کیا. اور یہ سب کچھ کیوں کیا؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ, اس کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ. سامنے محترم آپ جانتے ہیں کہ دیکھنے کا تعلق, سننے کا تعلق, اس دل کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے, اس کی جان سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میرے پروردگار نے انسان کو جان عطا کی, زندگی عطا کی. کس لیے؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ. دیکھو سامنے محترم, آپ کسی کا شکریہ قبلہ اس وقت ادا کرتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی انعام ملتا ہے. ٹھیک ہے نا قبلہ صوفی صاحب, آپ کسی کا شکریہ اس وقت ادا کرتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی انعام ملتا ہے, اس وقت آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہو. تو اب خدا پروردگار نے تمہیں جان عطا کی اس لیے تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو. تو تیسرے مقام پر میرے پروردگار نے جان کو بھی اپنا انعام قرار دیا. میرے پروردگار نے جان کو بھی اپنا انعام قرار دیا. تو اب 3 انعامات ہو گئے, مال, جان, اولاد. یہ 3 انعامات ہیں کہ جن کا تذکرہ میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا. اچھا, اب سامنے محترم سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہی وہ تینوں انعامات ہیں, بھائی اگر یہی تینوں انعامات ہیں, مال, جان, اولاد, کہ جو خدا پروردگار اپنے ان پاک بندوں کو عطا کرتا ہے, تو یہ انعامات تو میرے پروردگار نے بڑے ظالم حکمرانوں کو بھی دیے ہیں. رک جاؤ, خدا سے رک جاؤ, میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ کے آگے, میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھیے گا. بھائی میں نے خدا کے حضور ہاتھ جوڑے, میں نے کہا پروردگار اگر یہی وہ 3 انعامات ہیں, مال, جان اور اولاد وغیرہ, جو تو اپنے پاک بندوں کو عطا کرتا ہے کہ جو صراط مستقیم کی طرف چلتے ہیں, تو پروردگارا یہ انعامات تو نمرود کے پاس بھی بہت تھے. مولا یہ انعامات تو نمرود کے پاس بھی بہت تھے, یہ انعامات فرعون کے پاس بھی بہت تھے, یہی انعامات حامان کے پاس بھی بہت تھے, اور پروردگار یہ انعامات تو نے یزید کو بھی بہت عطا کیے. تو کیا یہ لوگ بھی تیرے پاک انعام یافتہ بندے بن گئے؟
اے پروردگار کیا یہ لوگ بھی صراط مستقیم کی طرف چلتے ہیں اور کیا ہمیں بھی ان کے پیچھے چلنا چاہیے؟ تو آگے سے پروردگار کا جواب آیا کہ نہیں مرتضیٰ نہیں، ہرگز نہیں، یہ وہ تینوں انعامات نہیں ہے، کیونکہ وما اموالکم ولا اولادکم بالذی تقربکم عندنا زلفیٰ، یہ مال جان اولاد یہ تمام تمہیں خدا سے قریب نہیں کر سکتے. یعنی خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ زمان ہے نہ مکان. لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گمان. لا الہ الا اللہ، مال و دولت، تکبیر. مال و دولت. بھائی میں آپ کی سماعتوں پر بوجھ تو نہیں بن رہا، میں جانتا ہوں کہ ابتدائی کلمات سخن گفترانہ ہے، لیکن جس انداز سے میں سنانا چاہ رہا ہوں نا آپ اسی انداز سے سماعت فرمائیے گا. خرد ہوئی ہے زمانوں میں کا کی. دیکھو اس آیت کا ترجمہ اس سے زیادہ لطیف انداز میں پیش کر نہیں سکتا تھا. قبلہ نقیب محفل میں اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں پیش نہیں کر سکتا تھا. یعنی علامہ فرماتے ہیں کہ خرد ہوئی ہے زمانوں مکان کی زناری، نہ زمان ہے نہ مکان. لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گمان. لا الہ الا اللہ. وما اموالکم ولا اولادکم بالذی تقربکم عندنا زلفیٰ، سورہ سبا کی آیت ہے. یعنی یہ مال، یہ جان، یہ اولاد، یہ تمام انعامات تمہیں خدا سے قریب نہیں کر سکتے. بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی میرا دوست یہ جنہوں نے کیمرہ اٹھایا ہے یہ فقیر ہاتھ باندھ رہا ہے. خدا پروردگار آپ کو اجر عطا فرمائے. دیکھیے اگر آپ میرے ساتھ ہیں نا تو مجھے اسباب محفل کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کی توجہات کا سہارا ہے نا تو میرے لیے اسباب محفل کے لیے بس یہی کافی ہے. مجھے اور کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، خدا کی قسم حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو بہت دیکھو بار بار تو موقع ملتا نہیں ہے کہ آپ کے پاس اس طرح سے حاضر ہوا جائے، تو آج موقع بن گیا تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ میں خود کو بھی مخاطب کر رہا ہوں کہ مجھے بھی غنیمت سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ بہت توجہ رکھیے. اچھا تو یہ مال جان اور اولاد وغیرہ یہ تینوں انعامات تمہیں خدا سے قریب نہیں کر سکتے. تو قبلہ اس مقام پر ایک بات طے ہے کہ تمام انعامات دنیاوی انعامات ہیں، یہ دنیاوی انعامات ہیں اور یہ خدا سے تمہیں کسی صورت بھی قریب نہیں کر سکتے. اس کا مطلب کہ ان دنیاوی انعامات کے علاوہ بھی انعامات کا ایک اور گروہ ہے. ان انعامات کے علاوہ انعامات کا ایک اور گروہ ہے کہ جب خدا پروردگار اپنے پاک بندوں کو عطا کرتا ہے تو فوراً صراط مستقیم کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. ان دنیاوی انعامات کے علاوہ انعامات کا ایک اور گروہ بھی ہے کہ جو خدا صرف اپنے مخصوص پاک بندوں کو عطا کرتا ہے. اچھا اب وہ انعامات کون سے ہیں؟ تو اب تک قرآن کا سہارا رہا ہے نا، تو اب بھی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بھئی قرآن تو بیان کر دے کہ انعامات کا دوسرا گروہ کون سا ہے کہ جو تو اپنے پاک بندوں کو عطا کرتا ہے، کہ جو صراط مستقیم کی طرف چلتے ہیں. تو اب جاؤ جا کے دیکھو سورہ لقمان کے اندر میرے پروردگار نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ. خدا بتاتا ہے کہ ہم نے دنیاوی انعامات کے علاوہ کچھ روحانی نعمتیں بھی رکھی ہیں. بھائی میں نہیں کہہ رہا بھائی میں تو قرآن پیش کر رہا ہوں. خدا کی قسم میں تو قرآن پیش کر رہا ہوں کہ واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ، کہ ہم نے دنیاوی نعمتوں کے علاوہ کچھ روحانی نعمتیں بھی رکھی ہیں. آپ آیات کے تسلسل سے کہیں گھبرا تو نہیں گئے؟ ابھی تو یہ آتی رہیں گی، یہ تو آتی رہیں گی جب تک میں بیٹھا ہوں، اور تب تک تمہیں مجھ سے قرآن ہی سننا ہے. میں روایتوں میں اور قصوں میں گھرنے کا عادی نہیں ہوں. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ لگ جائے کہ میں اپنے سامنے جی وقار کے دماغ سے دل تک اتر چکا ہوں، اور میں تو دلوں کا سفر کرنے آیا ہوں. میں تو خدا کی قسم دلوں کا سفر کرنے آیا ہوں. اچھا تو میرے پروردگار نے دنیاوی نعمتوں کے علاوہ کچھ روحانی نعمتیں بھی رکھی ہے. اس کا مطلب کہ دنیاوی نعمتیں تو خدا کے قرب کا باعث بنتی نہیں، اس کا مطلب کہ یہ روحانی نعمتیں ہیں کہ جو خدا کے قرب کا وسیلہ بنتی ہے، اور جس کو یہ نعمتیں مل جاتی ہیں تو فوراً صراط مستقیم کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے. اچھا اب سامنے محترم سوال پیدا ہوتا ہے، بہت توجہ رکھیے. دیکھو دنیاوی نعمتوں کا سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ توجہ ہے نا؟ دیکھیں دنیاوی نعمتوں کا تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ اس میں مال ہے، جان ہے، اولاد ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب دنیاوی نعمتیں ہیں. لیکن روحانی نعمتوں کے لیے واضح نہیں ہے کہ بھئی ان روحانی نعمتوں میں کون سی نعمتیں ہیں.
بھائی یہ نعمتیں کن نعمتوں پر مشتمل ہیں؟ بھائی یہ بھی تو جاننا ہے نا. ہمیں پتہ لگ جائے تو ہم بھی ان نعمتوں کو گھیر لیں, ہمیں پتہ لگ جائے تو ہم بھی صوفی شفیع سے ان نعمتوں کو گھیر لیں, ان کی روحانی توجہ سے گھیر لیں, اور ہم بھی خدا کے پاک بندوں میں شامل ہو جائے. اچھا تو اب روحانی نعمتیں کون کون سی ہیں ابھی بیان کروں گا, لیکن چند دقیقوں کے لیے مجھے ایک مقام پر آپ کو روکنا ہے. دیکھو یہ بات بیان کرنا بہت ضروری ہے. بھئی دیکھو خدا پروردگار انعامات کو جو دو گروہوں میں تقسیم کرتا ہے, قبلہ میرا پروردگار جو انعامات کو دو گروہوں میں تقسیم کرتا ہے, ایک کو دنیاوی کہتا ہے, ایک کو روحانی کہتا ہے. ایک کو اپنے قرب کا وسیلہ بناتا ہے, دوسرے کو اپنے قرب کا وسیلہ نہیں بناتا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بھئی ہم نے تمام پہلوؤں کو دیکھنا ہے. خدا جو نعمتوں کو دو گروہوں میں تقسیم کرتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے, کیوں تقسیم کرتا ہے؟ دیکھو وہ قادر مطلق ذات ہے, وہ اللہ ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, وہ جو چاہے وہ قادر ذات کر سکتی ہے. تو اللہ چاہتا تو تمام نعمتوں کو اپنے قرب کا وسیلہ بنا سکتا تھا, لیکن نہیں, اس نے دنیاوی نعمتوں کو قرب کا وسیلہ نہیں بنایا, لیکن روحانی نعمتوں کو اپنے قرب کا وسیلہ بنایا. تو اب اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو خدا کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. صوفی باسوا جناب قبلہ محترمی, جناب فقیر ہاتھ جوڑا ہے. دیکھو میرے پسینے کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے, پہلے قرآن پڑھتا ہے. تو اگر تم محمد کے ہو نا تو محمد کے کلام کے بن کے دکھاؤ. یہ اچھا جملہ ہے, یہ مجھے خود پسند آیا کہ اگر محمد کی ہو نا تو محمد کے بن کے دکھاؤ. ٹھیک ہے نا, یہ محمد کی محفل ہے, یہ میرے مصطفیٰ کی محفل ہے. تمہیں سمجھ آئے نہ آئے میری گفتگو کی, بس یہ سمجھو کہ میں نعت مصطفیٰ پیش کر رہا ہوں. میں نعت مصطفیٰ پیش کر رہا ہوں. اچھا تو سامنے جی وقار, اب نعمتوں پر بات ہو رہی کہ خدا پروردگار نے دو گروہوں میں کیوں تقسیم کیا. دیکھیے سامنے محترم, اس کی وجہ ہے خدا کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی منطق, کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ جسمانی نعمتیں, جن کو آپ دنیاوی نعمتیں بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, دنیاوی نعمتیں یا جسمانی نعمتیں, یہ نکلی ہیں دنیا سے یا جسم سے. دنیاوی نعمتیں نکلی ہیں دنیا سے یا جسم سے. اور میرا کون سا محترم سننے والا یہ نہیں جانتا کہ جسم اور دنیا یہ فانی چیزیں ہیں, یہ فنا ہو جانے والی ہیں, یہ باقی نہیں رہیں گی, یہ ہمیشہ نہیں رہیں گی. اس کا مطلب کہ جتنی دنیاوی نعمتیں ہیں وہ بھی فانی ہیں, وہ بھی باقی نہیں رہے گی, وہ بھی ختم ہو جائیں گی. اور جس پر یہ نعمتیں آئیں گی اس کو بھی فنا ہونے سے بچا نہیں سکتی. بھائی نعمتیں خود فانی ہیں, اس لیے جس پر آئیں گی اس کو بھی فنا ہونے سے بچا نہیں سکتی. آپ کی روزمرہ کی مثالیں ہیں. بھائی مال ایک دنیاوی نعمت ہے. آپ کے پاس کھربوں روپیہ بھی ہو جائے نا تو آپ کا مال آپ کو فنا ہونے سے بچا نہیں سکتا. اولاد دنیاوی نعمت ہے. اگر آپ کے 10-12 لڑکے ہو جائے, بچے ہو جائے, اور وہ صالح اولاد ہو, سب کے سب صالح ہو, تو وہ صالح اولاد بھی تمہیں فنا ہونے سے بچا نہیں سکتی. وہ اولاد بھی تمہیں فنا ہونے سے بچا نہیں سکتی. اچھا تمہاری جان, تمہاری صحت ایک دنیاوی نعمت ہے. اگر کھا کے ڈھول ہو جاؤ یا پھر ورزش کا اس کے جم کے اندر تم ایک باڈی بلڈر بن جاؤ, تو یہ تمہاری اچھی خوراک, تمہاری اچھی صحت بھی کبھی تمہیں فنا ہونے سے بچا نہیں سکتی, کیونکہ خود فانی ہے. یہ نعمتیں خود فانی ہے, جس پر آئیں گی اس کو بھی فنا ہونے سے بچا نہیں سکتی. اس کے برعکس روحانی نعمتیں نکلی ہیں روح سے. کے برعکس روحانی, جن کو باطنی نعمتیں کہتے ہو, وہ نکلی ہے روح سے. اور میرے کس محترم سننے والے کے ذہن کے اندر وہ آیت نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, کہ حبیب فرما دے کہ یہ روح تو خدا کی پھونک کا نتیجہ ہے. یہ روح تو خدا کی پھونک کا نتیجہ ہے. تو جب خدا کی پھونک ہوگی تو پھر فانی نہیں ہوگی, لا فانی ہوگی. تو جب خدا کی پھونک ہوگی تو پھر فانی نہیں ہوگی بلکہ لا فانی ہوگی, ہمیشہ رہنے والی ہوگی. اس کا مطلب کہ جتنی روحانی نعمتیں ہیں وہ بھی لا فانی ہے, وہ بھی ہمیشہ رہنے والی ہے, اور جس پر یہ نعمتیں آئیں گی اس کو بھی لا فانی بنا دے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ شہنشاہی خطابت,
روحانی نعمتیں نکلی ہیں روح سے، روح ہے لا فانی. اب جس پر یہ نعمتیں آئیں گی اس کو بھی لا فانی بنا دیں گی، ہمیشہ کے لیے باقی رکھیں گی. اچھا تو جسمانی نعمتوں کا پتہ لگ گیا، روحانی نعمتوں کا پتہ لگ گیا. اب آپ کو پوچھنے کا حق ہے کہ شاہ صاحب اس وقت کی بحث کر رہے ہو، اب بتا بھی دو کہ آخر یہ روحانی نعمتیں کون کون سی ہیں، یہ لافانی نعمتیں کون کون سی ہیں، تاکہ ہم بھی حاصل کر لیں. تو میں کہوں گا بہت صبر کرایا، بہت مرتبہ تم نے اس آیت کو سنا ہے، بس ایک مرتبہ مجھ سے سنتے چلو. سورہ نساء بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یعنی صالحین کی ولایت بھی روحانی نعمت، شہیدوں کی شہادت بھی روحانی نعمت، صدیق کی صداقت بھی روحانی نعمت، محمد کی نبوت بھی روحانی نعمت. تو اب اگر تم سے ملا پوچھے، گجرانوالہ کے ملا پوچھے کہ بتا کہ نبی میں اور ہم میں فرق کیا ہے، تو کہہ دینا ملا تجھ پر نعمت جسمانی ہے اس لیے تو فانی ہے، محمد پر نعمت روحانی ہے اس لیے وہ لافانی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صاحبزادہ سید مرتضی امین شاہ صاحب، شہنشاہ خطابت، آستانہ عالیہ لمحال شریف. بھائی نوجوانوں گفتگو منتقل ہو رہی ہے نا بھائی، آپ کو گفتگو منتقل ہو رہی ہے نا بھائی. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، دیکھو میں بزرگوں سے خطاب نہیں کرتا، میں بزرگوں سے بیان نہیں کرتا. میں نے ہمیشہ کہا ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سفید داڑیاں یہ عمر کے ساتھ سفید نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو عشق رسالت کی دھوپ میں بیٹھ کے سفید ہوئی. تو میں ان سے بیان تو کرتا نہیں، میرا مخاطب تو میرا نوجوان طبقہ ہے کہ قبلہ میں جس سے خطاب کر رہا ہوں. تو آپ ہیں میرا مستقبل، میرا مستقبل، اس قوم کا مستقبل، میرے مسلک کا مستقبل. تو آپ ہی کے توسل سے اس امانت کو آگے بڑھنا ہے. تو میں آپ کی انتہائی توجہ چاہوں گا. اچھا تو ملا پوچھے نا، جانتے ہو نا ملاؤں کو، ہمارے ملا نہیں ہوتے، ہمارے تو صوفی ہوتے ہیں. ہمارے جو عاشق رسول ہے وہ تو صوفی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس تخصیص کو ذرا ذہن میں رکھنا. تو اب اگر تم سے پوچھے نا کہ بھائی تم میں اور نبی میں فرق کیا ہے، تو کہہ دینا ملا تجھ پر نعمت جسمانی ہے اس لیے تو فانی ہے، میرے محمد پر نعمت روحانی ہے اس لیے وہ لا فانی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب دوستو ہم اس وقت یہ بحث کر رہے ہیں، کوئی توجہات ہے نا. اب میں آپ کو جس مقام پر لے کے آئے نا اس مقام پر مجھے کوئی ہلچل نہیں چاہیے. اگر یہ جملے آپ تک نہ پہنچے تو خدا کی قسم میری کعبہ شوارت نہیں ہے. تمہارا آنا یہاں پر رائے گاں گیا اگر تم نے یہ بات نہ سنی. میں اتنے وسوخ سے بات کر رہا ہوں، اس لیے بہت بہت توجہ چاہیے. دیکھو ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں کہ خدائے پروردگار کی جو انعام یافتہ بندے ہیں وہ صراط مستقیم کی طرف چلتے ہیں. بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ خدا کے جتنے انعام یافتہ بندے ہیں وہ صراط مستقیم کی طرف چلتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ بھائی بہت بہت مرتبہ کہتے ہو بھائی بیٹھ جائیے یہاں پر تشریف رکھیے. دیکھیے آپ اپنی محبتوں کو مجھے دیجیے، امانتیں دیجیے، میں صوفی صاحب تک منتقل کر دوں گا. ٹھیک ہے ہاں بھائی میں جناب صوفی صاحب سے اجازت لے کے یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو مجھے بہت توجہات چاہیے، بہت توجہات چاہیے. میں ان کے حکم سے یہاں پر حاضر ہوا ہوں. دیکھیے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ خدا کی انعام یافتہ بندے جو یہ صراط مستقیم کی طرف چلتے ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ صراط مستقیم ہے کیا ہے یہ صراط مستقیم؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو جاؤ جا کے قرآن کھول کے دیکھو. سورہ ہود میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربی علی صراط مستقیم، کہ تمہارا پروردگار صراط مستقیم پر ہے. میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے ان ربی علی صراط مستقیم، تمہارا پروردگار صراط مستقیم پر ہے. اور جتنے انعام یافتہ بندے ہیں وہ تمام کے تمام صراط مستقیم کی طرف دوڑتے ہیں. خدا صراط مستقیم پر ہے اور جتنے انعام یافتہ بندے ہیں وہ تمام صراط مستقیم کی طرف دوڑتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستو کہ وہ تو خدا ہے، وہ تو کبھی زمین پر نہیں آتا. رک جاؤ وہ تو خدا ہے، وہ کبھی زمین پر نہیں آتا. وہ لا فانی لوگوں میں نہیں آتا، وہ لا زمانی لوگوں میں نہیں آتا، وہ نوری مخلوق خاکی بندوں میں نہیں آتا. اور اگر خدا زمین پہ آ جائے تو خدا نہیں رہتا.
اگر خدا زمین پہ آ جائے تو خدا نہیں رہتا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو ہدایت چاہیے, ہم تو ہدایت کے پیاسے ہیں, اور خدا نے کہا کہ وہ صراط مستقیم پر ہے, تو پھر ہم خدا کو اس رستے پر کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ بھائی ہے نا سوال. بھائی ہم پھر خدا کو اس رستے پر کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں؟ یا پھر یوں کہوں کہ صراط مستقیم کی حقیقت کیا ہے, صراط مستقیم کی ظاہری ساخت کیا ہے, اس کا اپیرنٹ لک کیسی ہے, وہ کس طرح سے نظر آتا ہے, وہ رستہ ہے کس طرح کا؟ بھائی یہ بھی تو جاننا ضروری ہے نا. بھئی آپ نے بہت مرتبہ صراط مستقیم سنا کہ یہ ہے صراط مستقیم, وہ ہے صراط مستقیم. میں سوال کر رہا ہوں کہ صراط مستقیم ہے کیا ہے یہ صراط مستقیم, اس کی حقیقت کیا ہے؟ بھئی بہت توجہ رکھیے. دیکھیں دوستو, آپ لوگ اور ہم سب مل کر اپنی نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں تو صراط مستقیم پر رکھی. بھئی کرتے ہو نا دعا کہ اے پروردگارہ ہمیں صراط مستقیم پر رکھی. جمعے کے خطبات میں جائے نمازیں پڑھے تو علماء کرام اجتماعی دعا میں کہتے ہیں کہ پروردگارہ امت کو صراط مستقیم پر رکھی. مریدین اپنے پیران سے فرماتے ہیں, آپ صوفی صاحب سے فرماتے ہیں, میرے دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب دعا کرے کہ خدا پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر رکھے. تو اب مجھے تمہاری دعاؤں میں شک نہیں ہے, خدا کی قسم مجھے شک نہیں ہے, تمہارے خلوص میں شک نہیں ہے, تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں شک نہیں ہے, اس میں سوز و تاثیر, اس کی عجز و انکساری میں شک نہیں ہے. لیکن میں کیا کروں دوستوں کہ تمہارے لاکھ عمل کرنے کے باوجود, تمہاری لاکھ نیک نیتوں کے باوجود, تمہاری لاکھ دعاؤں کے باوجود تم کبھی صراط مستقیم پر نہیں آ سکتے. گھبرا نہ جاؤ, خدا سے گھبرا نہ جاؤ. سوال منتقل ہوا, بھائی جو کہا ہے جملہ منتقل ہوا, تمہاری لاکھ دعائیں کرنے کے باوجود تم کبھی صراط مستقیم پر نہیں آ سکتے. خدا سے گھبرا نہ جانا, ابھی میں اس کی تفصیل کو پیش کروں گا. دیکھو آپ دعا کیا کرتے ہو, اہدنا الصراط المستقیم, الہی ہدایت فرما صراط مستقیم کی طرف. اہدنا الصراط المستقیم, الہی ہدایت فرما صراط مستقیم کی طرف. یہ نہیں کہتے صراط مستقیم پر, یہ نہیں کہتے. قبلہ سفیان باصفا, میرا نوجوان طبقہ بہت توجہ رکھی, بہت اہم بات ہے جو کرنے لگا ہو, شان رسالت پیش کرنے لگا ہو. دیکھو آپ دعا کرتے ہو مولا ہدایت فرما صراط مستقیم کی طرف, یہ نہیں کہتے صراط مستقیم پر. ٹھیک ہے نا, صراط مستقیم پر کوئی نہیں آ سکتا, نہ تم آ سکتے ہو, نہ میں آ سکتا ہوں, نہ صوفی صاحب آ سکتے ہیں, بلکہ ہم صراط مستقیم کی طرف جا سکتے ہیں. ابھی چیلنج چھوٹا ہے, میں چیلنج کو تھوڑا اور بڑھاتا ہوں, پھر مزہ آئے گا. دیکھو بڑے بڑے صاحب شریعت نبی اور بڑے بڑے اولو العزم برگزیدہ صاحب کتاب رسول یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صراط مستقیم پر ہیں. اب بات کرو بھائی, ہے نا توجہ. بڑے بڑے اولو العزم نبی, بڑے بڑے اولو العزم نبی اور بڑے بڑے صاحب کتاب رسول یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے. ہر کوئی نہیں کہہ سکتا, ہر کوئی نہیں کہہ سکتا, ہر کوئی نبی نہیں کہہ سکتا کہ وہ صراط مستقیم پر ہے. یہ کوئی ہے, یہ کوئی ہے کوئی کہ جو کہہ سکتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے. ہر کوئی میں اور کوئی میں فرق ہوتا ہے, ہر کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ کوئی ہے کہ جو کہہ سکتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے. تو چند دقیقوں کے اندر مجھے یہ تلاش کرنا ہے کہ وہ کوئی ہے کون, وہ کوئی ہے کون کہ جو صراط مستقیم پر ہے. بھائی ٹھیک ہے نا, یہ کوئی ہے کون. دیکھو میں نے بہت وزنی جملہ کہہ دیا ہے اور علماء کرام مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ شاہ صاحب یہ کیا کہہ دیا کہ بڑے بڑے صاحب کتاب رسول یہ نہیں کہہ سکتے صراط مستقیم پر ہے. تو خدا کی قسم جو کہا نا 100% سچ کہا, جو کہا 100% سچ کہا ہے. دیکھو اب ضروری ہے کہ اتنے بھاری جملے کو میں مضبوط بنیادوں پر استوار کروں, اور ظاہری بات ہے ان بنیادوں کو استوار کرتے ہوئے میرے پاس جو واحد سہارا ہے, دا اونلی سپورٹ, وہ قرآن مجید کا سہارا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے قرآن مجید سے پوچھ رہے کہ قرآن تو بیان کر کہ بھائی کون صراط مستقیم کی طرف ہے اور کون صراط مستقیم پر ہے. بھائی ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے کہ کون صراط مستقیم کی طرف ہے اور کون صراط مستقیم پر ہے. یہ بیان کرنے سے قبل میں چاہوں گا کہ میرا بیدار مجمع مجھ سے عربی کا ایک چھوٹا سا اصول سمجھ لے. بھائی بہت ضروری ہے تاکہ آگے جا کر آپ کو گفتگو سمیٹنے میں آسانی ہو. بھائی بہت اہم نقطہ ہے, علماء کرام بیٹھے ہیں, ان کی خدمت کے اندر یہ نقطہ پیش کر رہا ہوں تاکہ اصلاح ہو سکے, تاکہ تصدیق ہو سکے. دیکھیں عربی زبان کے اندر 2 حروف جار ہیں, ایک ہے ایلا اور ایک ہے الا.
عربی زبان کے اندر 2 حروف جار ہے، ایک ہے ایلا اور ایک ہے الا۔ حروف جار سمجھتے ہو؟ حروف جار کہتے ہیں پروپوزیشن کو۔ پروپوزیشن کو آپ یہاں پر انگریزی کے طلبہ بیٹھے ہوں گے، انگریزی جاننے والے بیٹھے ہوں گے، وہ جانتے ہیں کہ ہر زبان کے اندر کچھ نہ کچھ پروپوزیشن ہوتی ہے۔ جس طرح انگریزی کی پروپوزیشن ہے ٹو، آن، آف، ان وغیرہ وغیرہ، یہ ہوتی ہے جو جملوں کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کو پروپوزیشن کہتے ہیں۔ اردو زبان کے اندر بھی پروپوزیشن ہے، کا، کے، کی، میں، تو، وہ وغیرہ وغیرہ، یہ اردو کی پروپوزیشن ہے۔ اسی طرح سے عربی زبان کی بھی پروپوزیشن ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں حروف جار۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف جار۔ ان کے اندر سے 2 حروف جار میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، ایک ایلا اور ایک الا۔ ایلا بنتا ہے الف زیر لام چھوٹی یہ لی اوپر کھڑا لی، کیا بنا؟ ایلا۔ الف سے ایلا، ایلا کا مطلب ہے کسی چیز کی طرف۔ بہت توجہ، ہاتھ جوڑا، خدا کی قسم ہاتھ جوڑا، مصطفیٰ کے نام پہ سننا، میرے محمد کے نام پہ سننا میری اس گفتگو کو۔ ایلا کا مطلب کسی چیز کی طرف، ٹوورڈ سم تھنگ، کسی چیز کی جانب، اس وقت آپ استعمال کرتے ہو ایلا۔ اس کے برعکس جو دوسرا حرف جار ہے وہ ہے الا، این سے، این زبر لام چھوٹی یہ لی اوپر کھڑا لی، کیا بنا؟ الا۔ الا، الا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر، کسی چیز پر، ٹھیک، آن سم تھنگ، کسی چیز کے اوپر، اس وقت آپ استعمال کرتے ہو الا۔ الف سے الا کا مطلب کسی چیز کی طرف، این سے الا کا مطلب کسی چیز پر۔ مثال ہے، آپ بھی مسجد میں بیٹھے ہو، میں بھی مسجد میں بیٹھا ہوں، ٹھیک، آپ بھی نیک نیت سے آئے، میں بھی نیک نیت سے آیا، آپ بھی عبادت کے لیے آئے، میں بھی عبادت کے لیے آیا، آپ بھی صاحب فضیلت، میں بھی صاحب فضیلت، کیونکہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور مصطفیٰ کی محفل سے جا کے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود آپ میں اور مجھ میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ کہ آپ سب ممبر کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں اور میں اکیلا ممبر پر بیٹھا ہوں۔ آپ سب ممبر کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں، میں اکیلا ممبر پر بیٹھا ہوں۔ تمہارے لیے الہ ہے، میرے لیے الا ہے۔ بات واضح ہوئی؟ تمہارے لیے الہ ہے، اس سے آسان لفظوں میں میں سمجھا نہیں سکتا تھا، تمہارے لیے الہ ہے، میرے لیے الہ ہے۔ تو الہ کسی چیز کی طرف، الہ کسی چیز پر، ذہنوں میں رکھنا۔ اور اب میں نے کیا کہا کہ ایک کہ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء، بڑے بڑے جلیل القدر رسولوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے۔ تو اب مجھے بیان کرنا ہے کہ وہ کوئی کون ہے کہ جو صراط مستقیم پر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام تو سنا ہے نا بھائی، بہت جلیل القدر نبی گزرے ہیں، بڑے برگزیدہ رسول گزرے ہیں، میرے کملی والے مصطفیٰ کے جد امجد تھے، درود ابراہیمی کے مخاطب اول ہے، خدا کی زمین پر اللہ کا پہلا گھر تعمیر کرتے ہیں، ٹھیک، پھر ایک بے آب و گیا زمین پر جا کر اپنے خاندان کے ساتھ آباد ہو جاتے ہیں، پھر اپنے چہیتے بیٹے اسماعیل کی رائے خدا میں قربانی دیتے ہیں۔ اور جب خدا نے ان تمام آزمائشوں میں ابراہیم کو آزما لیا تب خدا نے انعام دیا کہ اے ابراہیم، قال انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے تجھے ساری کائنات پر امام مقرر کیا۔ یہ کون میرا دوست ہے؟ یہ کون ہے؟ اجر چلے کون ہے؟ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کچھ آپ کے ساتھ مسئلہ ہے کچھ؟ یہ بہت برا فعل ہے، یہ خدا کی قسم I can't tolerate it، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں ہوں نقشبندی، یہ بھی ہے نقشبندی، اور نقشبندیت کا خاصہ یہ ہے کہ ہم نے ساری عمر ادب ہی سیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر میرے لاکھ کہنے کے باوجود مجھے یہ بے ادبی کیوں نظر آتی ہے۔ میں برداشت نہیں کر سکتا، میں ایسی محفل میں نہیں بیٹھ سکتا، مجھے انتہائی ادب چاہیے۔ میں آپ سے فقط ایک چیز مانگ رہا ہوں اس باب محفل کے اندر، وہ ہے ادب، سننے کا ادب۔ بس آپ اسے بیٹھ کے سنو، جب تک ہوں میری گھڑی سامنے رکھی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے میرا کتنا وقت ہے، اس کے اندر مجھے اپنی گفتگو سمیٹنا ہے، اور میں آپ کی سماعتوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ یہ گفتگو آپ گجرانوالہ کے ہر چوراہے پر نہیں سنو گے، سن رہے ہو آپ؟ یہ گفتگو آپ گجرانوالہ کے ہر چوراہے پر نہیں سنو گے۔ یہ محمد کے نام پہ کہہ رہا ہوں میں، عالم تکبر میں نہیں کہہ رہا، عالم عجز میں کہہ رہا ہوں میں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو میری امانت ہے وہ میں آپ تک منتقل کروں، جو مجھے ملی ہے وہ میں آپ تک منتقل کروں، یہ شمع آگے بڑھتی رہے، یہ روشن رہے، عشق مصطفیٰ پھیلتا رہے۔
میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ بس چند دقیقے میرے پاس، مجھے گفتگو کو سمیٹنا ہے، انتہائی توجہ رکھیے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، میں گفتگو کر رہا تھا اللہ پر، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت ابراہیم کا ذکر ہو رہا تھا، تو خدائے پروردگار نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تجھے ساری کائنات پر امام مقرر کیا۔ تو کتنی برگزیدہ ذات ہے ابراہیم کی، کتنا مرتبہ ہے ابراہیم کا قبلہ، کتنی شان ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن میں کیا کروں، خدا کی قسم میں کیا کروں؟ جاؤ جا کے دیکھنا سورہ نحل کے اندر لکھا کہ نہیں لکھا، میرے پروردگار نے ابراہیم کی بے شمار صفات کو بیان کیا، اور آخر میں علماء کرام آخر میں ایک جملہ لکھ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اجتباہ وحدہ الی صراط مستقیم، الی صراط مستقیم، ہم نے ابراہیم کو چن لیا اور ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ اللہ نہیں کہا، اللہ نہیں کہا، کہا الی صراط مستقیم، ابراہیم صراط مستقیم کی طرف ہے، صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ بہت بڑا ہے ابراہیم، بہت بڑا ہے ابراہیم، لیکن صراط مستقیم پر نہیں ہے، صراط مستقیم کی طرف ہے۔ چیلنج دے رہا ہوں تمہیں، جاؤ سارے قرآن کو کھنگال کے لے آؤ اور تمام احادیث کی کتابوں کو اٹھا کے لے آؤ، اور کہیں سے ایک جملہ لے آؤ کہ جہاں پر لکھا ہو کہ ابراہیم صراط مستقیم پر ہے۔ خدا کی قسم میں تمہاری مسجد میں آنا چھوڑ دوں گا، میں تمہاری مسجد میں آنا چھوڑ دوں گا۔ کوئی ایک جملہ لے آؤ جہاں پر لکھا ہو کہ ابراہیم کے لیے اللہ آیا ہے، کہ وہ صراط مستقیم پر ہے۔ نہیں، الہ ابراہیم صراط مستقیم کی طرف ہے۔ نہیں دوستو، نہیں، میں نے صرف ابراہیم کی بات نہیں کرنی، میں نے تو 1,23,999 انبیاء کرام کی بات کرنی ہے۔ ان سب کا چیلنج دیا ہے میں نے تمہیں۔ جاؤ جا کے دیکھو سورہ انعام کو، قرآن یہاں پر بیٹھی ہے، حفاظ یہاں پہ بیٹھی ہے، سورہ انعام کو کھول کے دیکھو، جہاں پر میرے مولا نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام موٹے موٹے انبیاء کے نام گنوائے۔ غالباً آیت نمبر 88 ہے، جا کے دیکھنا، نشان بھی بتا رہا ہوں، سورہ انعام آیت نمبر 88، جا کے دیکھنا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک میرے پروردگار نے تمام برگزیدہ موٹے موٹے انبیاء کے نام گنوائے، سب کی فضیلتوں کو بیان کیا، ان کی کچھ خصوصیات کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد آخر میں ایک جملہ لکھ دیا کہ وَاجْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَاجْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صراط مستقیم، کہ ہم نے ان تمام نبیوں کو چن لیا اور ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف، پر نہیں، علا نہیں، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ اب دوبارہ چیلنج دیتا ہوں، جاؤ دوبارہ ساری تاریخ کی کتابوں کو لے آؤ، احادیث کی کتابیں اٹھا کے لے آؤ، تم پورے قرآن کے 30 پاروں کو میرے سامنے لے آؤ، اور کہیں سے ایک جملہ لے آؤ کہ جہاں پر لکھا ہو کہ ان تمام انبیاء میں سے کوئی ایک بھی صراط مستقیم پر ہے، کسی ایک کے لیے لکھا ہو کہ اعلیٰ صراط مستقیم، تو خدا کی قسم میں اس منبر پر بیٹھنا ہی چھوڑ دوں گا۔ میں اس سے بڑا چیلنج دے نہیں سکتا تھا۔ کسی ایک کے لیے لے آؤ کہ وہ صراط مستقیم پر ہے، تو خدا کی قسم میں تقریر کرنا بند کر دوں گا، درس دینا بند کر دوں گا، لیکن نہیں، تمہیں کہیں نہیں ملے گا، کیونکہ آدم صراط مستقیم کی طرف، نوح ادریس صراط مستقیم کی طرف، ابراہیم اور اسماعیل صراط مستقیم کی طرف، یحییٰ اور عیسیٰ صراط مستقیم کی طرف، موسیٰ اور ہارون صراط مستقیم کی طرف۔ 1,23,999 انبیاء کرام تمام کی تمام صراط مستقیم کی طرف، اور اب تمہارا نبی، میرا نبی محمد مصطفیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہنشاہ خطابت، شہنشاہ خطابت۔ یاسین، 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 یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے سید و سردار، اے طیب و طاہر، اس حکمت بھرے قرآن کی قسم کہ جس کو ہم نے تجھ پر نازل فرمایا، اور اس سارے نبیوں میں صرف ایک تو ہی ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔
یعنی میرا خدا یہی فرمانا چاہ رہا ہے کہ میرا حبیب قدم رکھتا جاتا ہے، پیچھے صراط مستقیم بنتی جاتی ہے. حبیب خدا بھائی ہوئے نا منتقل ہوئی نا گفتگو، ٹھیک ہے نا بھائی. حبیب خدا میرا رسول قدم رکھتا جاتا ہے، پیچھے صراط مستقیم بنتی جاتی ہے. تو حضور کے قدموں کے نشانات ہیں صراط مستقیم. یہ جذبات میں نہیں کہا میں نے، اوتھینٹک ادا سے کہا ہے، میں نے ثابت کیا ہے، میرا پسینہ بہا اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا. یہ صراط مستقیم قبلہ کیا ہے؟ میرے محمد مصطفیٰ کے قدموں کے نشانات ہیں. حضور چلتے ہیں تو پیچھے صراط مستقیم بنتی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. میں گفتگو منتقل ہوئی، میرے حساب ایک جملہ فرماتے تھے کہ جتھے یار پب رکھدا اوتھے اگدا سرو دا بوٹا. جتھے یار پب رکھدا اوتھے اگدا سرو دا بوٹا، ٹھیک ہے نا. تو میرے محمد کے قدموں کے نشانات ہیں صراط مستقیم. اور خدا نے کیا فرمایا کہ ان ربی علی صراط مستقیم، کہ تمہارا پروردگار بھی صراط مستقیم پر ہے. یعنی خدا یہی تو فرما رہا ہے کہ جہاں ادائے مصطفیٰ ہے وہیں رضائے خدا ہے. جہاں پر ادائے مصطفیٰ ہے وہیں پر رضائے خدا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا توجہ ہے نا، گفتگو منتقل ہوئی. اچھا اب مجھے حدیثیں پیش کرنے کی عادت نہیں ہے، خدا کی قسم مجھے عادت نہیں ہے. میرے سننے والے جانتے ہیں کہ میں حدیثیں بہت کم پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ وقت نہیں ملتا حدیثیں پیش کرنے کا. اس لیے اب اس مقام پر لیکن میں چاہوں گا کہ فقط تصدیق کے لیے صرف میرے جملوں پر مہر تصدیق سب ہو جائے، صرف اس مقصد کے لیے ایک چھوٹی سی حدیث آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے کی اجازت چاہوں گا. دیکھو بہت مستند حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس اس کے راوی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ، توجہ ہے نا آپ کی، انہی جملوں کی تصدیق کرنی ہے حدیث سے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عرب کے ایک ریگستان سے گزر رہا تھا، میرے اصحاب بھی میرے ساتھ تھے. فرماتے ہیں کہ وہ برسات کے دن نہیں تھے، وہ برسات کے دن نہیں تھے، اور چلتے ہوئے رستے کے اندر ایک مقام آیا کہ جہاں پر ایک بہت بڑا گڑھا تھا، یا جسے آپ خشک تالاب کہہ رہے ہیں، اس طرح کا ایک بڑا سا گڑھا تھا. لیکن وہ برسات کے دن نہیں تھے، برسات کے دنوں میں اس میں پانی اکٹھا ہو جاتا تھا، اور لوگ وہاں کے رہنے والے اپنے لیے اور مویشیوں کے لیے وہاں سے پانی اکٹھا کیا کرتے تھے. لیکن چونکہ برسات کے دن نہیں تھے اس لیے وہ گڑھا خشک تھا، وہاں پر کوئی پانی نہیں تھا. تو جب ابن عباس فرماتے کہ وہاں پر پہنچے تو میرے باقی صاحب نے، میرے دوستوں نے اپنے گھوڑوں کو اس خشک گڑھے کے اندر ڈالا، خشک تالاب کے اندر ڈالا، اور اسے سیدھا پار کرتے ہوئے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے. سیدھا اس کے اندر سے ڈالتے ہوئے وہ دوسرے کنارے تک پہنچ گئے. اچھا اب وہاں پر پہنچ کر باقی صاحب نے حضرت ابن عباس کا انتظار کرنا شروع کر دیا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس مقام پر وہاں پر گھوڑے کو روک لیا، پیچھے ہی گھوڑے کو روک لیا. انہوں نے اس گڑھے کے اندر اپنے گھوڑے کو نہیں اتارا. کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگاموں کو دائیں طرف کھینچا، رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف کھینچا، اور اس گڑھے کا داہنی کنارہ لیتے ہوئے، یعنی اس کو بائی پاس کرتے ہوئے، جس طرح گجرا والا بائی پاس ہے نا، اس طرح سے بائی پاس کرتے ہوئے وہ دوسرے کنارے پر اپنے ساتھیوں سے مل گئے. سنا آپ نے اس کو؟ سنا؟ اس کو بائی پاس کرتے ہوئے تالاب کو وہ دوسرے کنارے پر اپنے اصحاب سے مل گئے. آپ کے اصحاب نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ ابن عباس یہ تو برسات کے دن نہیں تھے، یہاں پر پانی نہیں تھا، تو پھر آپ نے اس چھوٹے رستے کو چھوڑ کر لمبا رستہ کیوں لیا؟ آپ کو چاہیے تھا سیدھا درمیان میں سے آتے، لیکن آپ اس کو بائی پاس کیوں کیا؟ یہ لمبا رستہ کیوں لیا؟ تو ابن عباس مسکرائے، فرماتے ہیں میرے صحابیوں تم لوگوں نے سچ کہا، لیکن میں کیا کروں کہ جب میں اس مقام پر آیا تو مجھے وہ وقت یاد آیا کہ جب ایک مرتبہ دو جہاں کا والی بھی میرے ساتھ تھا، حضور بھی میرے ساتھ تھے، یہی مقام تھا، اور وہ دن برسات کے دن تھے، اور یہاں پر پانی کھڑا تھا، اور میرے کملی والے مصطفیٰ نے پانی سے بچنے کے لیے اس گڑھے کا دائمی کنارہ لیا تھا. تو اب جس کو تم لمبا رستہ کہتے ہو نا، وہی تو ہے صراط مستقیم. جس کو تم لمبا رستہ کہتے ہو نا، وہی تو ہے صراط مستقیم. تو تصدیق ہوئی کہ حضور کے قدموں کے نشانات ہیں صراط مستقیم. یعنی تمام انبیاء کے لیے الہ ہے اور میرے محمد کے لیے الہ ہے. یعنی میرا محمد صراط مستقیم پر ہے اور باقی تمام نبی میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نشانات کو تلاش کرتے ہیں. باقی تمام انبیاء میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نشانات کو تلاش کرتے ہیں، حضور کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اچھا ممکن ہے کہ آپ کے اندر کوئی منطقی ذہن کا ہو، میرے نوجوانوں کے اندر کوئی فلسفی ذہن کا ہو، وہ سوال کر ڈالے کہ شاہ صاحب یہ کیا جملہ کہہ دیا کہ باقی تمام نبی میرے محمد کے پیچھے چلتے ہیں. دیکھو ہمارا نبی تو ظاہری اعتبار سے سب سے آخر میں آیا،
حضور ظاہری اعتبار سے اپیرنٹلی ظاہری اعتبار سے حضور تو سب سے آخر میں آئے اور باقی کے تمام نبی میرے حضور سے پہلے گزر چکے ہیں، تو پھر باقی تمام انبیاء میرے حضور کے پیچھے کیسے چل سکتی ہے؟ بھائی اس کے لیے تو ضروری تھا کہ حضور سب سے پہلے ہی آتے اور باقی نبی بعد میں آتے. یہاں پر تو کام الٹا ہو گیا، حضور سب سے آخر میں آ رہے ہیں ظاہری اعتبار سے اور باقی نبی پہلے ہیں، تو باقی تمام انبیاء پھر حضور کے پیچھے کیسے چل سکتے ہیں؟ دیکھو سوال اچھا ہونا تو اس کی تعریف ہونی چاہیے، اس کی قدر ہونی چاہیے، چاہے کوئی بھی کرے. سوال وزنی ہے بھائی، واقعی اگر حضور کے پیچھے تمام انبیاء چلتے ہیں تو حضور تو سب سے آخر میں آئے اور باقی تمام انبیاء سب سے پہلے ہے، تو پریشان مت ہوئیے، جواب ہے ہمارے پاس، جواب ہے. بس چند دقیقوں میں جواب سنتے جائیے اور پھر مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنے کی اجازت بخشیے گا. دیکھیے سامنے محترم، میں اس سوال کا جواب دینے لگا ہوں. میں نے اپنا بیان شروع کرنے سے قبل ایک آیت کی تلاوت کی تھی اور ہم تمام سنی بریلوی جو عاشقان رسول ہیں نا، وہ تمام کی تمام اپنا بیان شروع کرنے سے قبل اس آیت کی ضرور تلاوت کرتے ہیں. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور آپ اس کے پیچھے دروشی پڑھتے ہیں. تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. اب میرے علماء بھی بیٹھے ہیں، میں ان سے سوال کرنے لگا ہوں کہ بھئی یہ جو آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت کا ترجمہ کیا؟ بھئی آپ بتائیں. ماشاءاللہ. اچھا آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ بیان کیجئے اس آیت کے اندر درود کس پر بھیجا جا رہا ہے؟ آپ بولے یہ آپ بولے آپ کس پر؟ اچھا آپ بولے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس یہیں پر تو آپ کو مجھے لانا تھا. مجھے تقریباً 3 یا 4 قسم کی آوازیں آئی ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر درود حضور پر بھیجا جا رہا ہے، کچھ لوگوں نے کہا محبوب پر بھیجا جا رہا ہے، کچھ لوگوں نے کہا یہاں درود رسول پر بھیجا جا رہا ہے، کچھ نے کہا محمد پر بھیجا جا رہا ہے اور کچھ نے کہا کہ نبی پر بھیجا جا رہا ہے. اچھا میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر درود محمد پر نہیں بھیجا جا رہا. رک جاؤ، میں شان رسالت پیش کرنے لگا ہوں. گھبرا نہ جایا کرو، آپ تو اس طرح سے متجسس بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہو کہ میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں. تو خدا کی قسم میں شان رسالت پیش کرنے لگا ہوں. یعنی یہاں پر درود جو ہے میرے محمد پر نہیں بھیجا جا رہا، محمد پر نہیں بھیجا جا رہا. اچھا درود کے لیے لفظ آیا جناب رسول پر. اچھا رسول پر بھی بھیجا جا رہا. اچھا دیکھیے میرا نبی محمد کب بنا؟ جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ کے والدین کریمین نے آپ کا نام محمد رکھا. حضور اس وقت محمد بنے. جب حضور کی ولادت ہوئی آپ کے والدین نے آپ کا نام محمد رکھا، ٹھیک، لیکن محمد کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اچھا لفظ استعمال ہو سکتا تھا. دیکھو 4 جگہ پر میرے نبی کا نام آیا ہے قرآن میں. اللہ 5ویں جگہ بھی استعمال کر لیتا، کس نے روکا تھا؟ وہ قادر مطلق کرتا تھا لیکن نہیں استعمال کیا. نام استعمال کیا نبی کا، لفظ استعمال ہوا نبی کا، محمد کا نہیں. اچھا لفظ استعمال ہو سکتا تھا رسول کا، ٹھیک ہے نا. اچھا حضور رسول کب بنے؟ جب 40 سال بعد غار حرا کی خلوتوں میں حضور کو رسالت ملی، اس وقت حضور رسول بنے، لیکن رسول کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اچھا لفظ استعمال ہو سکتا تھا عبد کا، عین بے دال عبد کا، لیکن عبد کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اچھا حضور عبد کا بنے؟ سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، جب حضور معراج پر تشریف لے گئے اس وقت حضور عبد کے روپ میں گئے، لیکن عبد کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا. لفظ کس کا استعمال ہوا؟ نبی کا. لفظ کون سا استعمال ہوا؟ نبی کا. اگر خدا یہاں پر محمد کا لفظ استعمال کرتا تو کوئی ملا اعتراض کرتا کہ شاہ صاحب یہ تو درود اس وقت سے جاری ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تھی، لیکن اللہ کہتے نہیں، ولادت سے درود جاری نہیں ہوا. اگر لفظ استعمال ہوتا رسول کا، کوئی شخص اعتراض کرتا شاہ صاحب یہ درود اس وقت جاری ہوا جب 40 سال بعد غار حرا کی خلوتوں میں رسالت ملی، لیکن اللہ کہتے نہیں، رسالت سے بھی درود جاری نہیں ہوا. لفظ استعمال ہو سکتا تھا عبد کا، پر کوئی اعتراض کرتا درود اس وقت جاری ہوا جب حضور معراج پر گئے تھے، لیکن اللہ کہتا نہیں، نہ معراج سے، نہ رسالت سے، نہ ولادت سے، بلکہ یہ درود اس وقت سے جاری ہے جب حضور نبی تھے. اور حضور نبی کب تھے؟ تو حضور خود فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان بیٹھا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہنشاہی خطابت. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے
درمیان بیٹھا تھا. تو اب تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ میرا محمد آگے چلتا جاتا ہے اور پیچھے تمام انبیاء اس کی پیروی کرتے جاتے ہیں. کیونکہ جب کہ حضور ہے اس وقت تو نہ آدم تھا نہ نوح تھا، نہ ابراہیم تھا نہ اسماعیل تھا، نہ موسیٰ تھا نہ ہارون تھا، نہ ای تھی نہ آ تھا، نہ چنی تھی نہ چنا تھا، نہ جمادات نہ نباتات نہ حیوانات نہ انسانات، کچھ بھی نہ تھا. اور اس وقت عارفے کھڑے پکار اٹھے کہ کرسی عرش نہ لوح قلم سی تیرا سورج چند ستارے وہ تابی نور محمد والا تیندا سی لشکارے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کرسی عرش نہ لوح قلم سی تینا سورج چند ستارے وہ تابی نور محمد والا تیندا سی لشکارے. تو اب تو بات واضح ہوئی نا، میرا محمد آگے چلتا جاتا ہے، پیچھے صراط مستقیم بنتی جاتی ہے اور تمام انبیاء میرے محمد کی پیروی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب صاحبان فکر، میں نے شروع میں جملہ کہا کہ مجھے صراط مستقیم کی حقیقت کو مقام نبوت میں، مقام صداقت میں اور مقام ولایت میں تلاش کرنا ہے. نبوت کی بات تو ہو چکی، اب میرے پاس صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں جس کے اندر مجھے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بس مقام صداقت پر ایک بات سنو اور پھر مجھے بڑھنے کی اجازت بخشو. دیکھو سامنے محترم حضرت امام حسن عسکری، توجہ ہے نا آپ کی؟ مڑے تھلے باؤ تھلے باؤ تھلے باؤ تھلے باؤ. حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ یہ ائمہ اہل بیت کے 11ویں امام ہیں اور ہمارے بھی امام ہیں. ان کی تفسیر ہے تفسیر عسکری، اس کے اندر سے میں روایت کو پیش کرنے لگا ہوں. ائمہ اہل بیت کے 11ویں امام اور ہمارے بھی امام حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ سلسلہ ولایت کے کسی درجے کو کوئی چھو نہیں سکتا، ٹچ نہیں کر سکتا، اس کو ولایت کی ہوا نہیں لگ سکتی جب تک کہ وہ 12 اماموں کی ولایت اور حضرت غوث پاک کی ولایت پر یقین نہیں رکھتا. حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں سلسلہ ولایت کے اندر اس کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی، تم اسے چھو نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم 12 اماموں کی ولایت کو اور حضرت غوث پاک کی ولایت پر تم یقین نہیں رکھتے ہو. اور خدا کی قسم میں اتنے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ چیز ہماری تھی اور ہم نے فار گرانٹڈ سمجھ کر اس کو غیروں کی اجارہ داری میں دے دیا. چیز ہماری ہے، ہماری ہے، ہم نے قدر نہیں کی اور غیروں نے اس کو پکڑ لیا. اور میں بڑے افسوس سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اپنے علماء کرام سے پوچھوں کہ ان 12 اماموں کے نام بالترتیب بتلا دے تو خدا کی قسم بہت سی زبانیں خاموش ہو جائیں گی، کسی کو نام ہی نہیں پتا ہوں گے. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. تم صاحبان طریقت ہو اور تمہیں بزرگوں کے نام نہیں آتے، ایسی ضد میں آ کر ان کو دوسروں کے حوالے کر دیا کہ ہمارے ہیں، انہوں نے ہمارے قائد کے لیے بہت کام کیا ہے، یہ 12 امام ہمارے ہیں، یہ ہمارے سر کا تاج ہے، یہ ہمارے لیے صاحبان وسیلہ ہے، ان کو تھام کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بار کے بات آئی تو میں نے بیان کر دی. تو 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری کی تفسیر ہے تفسیر عسکری، اس کے اندر سے روایت پیش کر رہا ہوں. میرا خدا کی قسم ایک جملہ بھی میرا نہیں ہے، میں اسی کے اندر سے پیش کر رہا ہوں. حضرت امام فرماتے ہیں کہ جب میرے کملی والے مصطفیٰ پر مکے کے مظالم بہت بڑھ گئے تو خدا پروردگار کا حکم آیا کہ حبیب اب مکے والوں نے تیرا یہاں پر رہنا دشوار کر دیا، اس لیے خدا تجھے حکم دیتا ہے کہ اسلام کی نصرت کی خاطر تو مدینے ہجرت فرما جا. میرے لفظ نہیں ہے، جا کے چیک کرنا، میں لفظ یاد کر کے آیا ہوں تفسیر میں سے تاکہ ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہ کہہ سکوں. یہ ترجمہ پیش کیا جیسے تھا ویسے پیش کیا. خدا نے فرمایا کہ تو اسلام کی نصرت کی خاطر مدینے ہجرت کر جا اور ہجرت کرتے ہوئے تو صدیق کو اپنا رفیق بنا اور علی کو اپنے بستر پر لٹا. حضرت امام حسن عسکری کے الفاظ ہے کہ تو صدیق کو اپنا رفیق بنا اور علی کو اپنے بستر پر لٹا. اور میرا کملی والا مصطفیٰ اپنے پروردگار کے اذن سے، ان کے حکم سے ہجرت پر روانہ ہونے لگتا ہے تو سب سے پہلے اپنے برادر علی کے پاس گیا اور جا کے فرماتے ہیں کہ علی کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تو نفس محمد بن کر میرے بستر پر لیٹ جائے؟ نفس محمد، تفسیر کے لفظ ہے نفس محمد بن کر میرے بستر پر لیٹ جائے اور اگر کافر میرے قتل کا ارادہ کیے تو در حقیقت تو قتل کیا جائے. کیا تو اس بات پہ راضی ہے؟ جناب علی فرمایا یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں. علی کی رضا لینے کے بعد اب میرا مصطفیٰ اس کے پاس گیا کہ جو عتیق بھی ہے، رفیق بھی ہے، شفیق بھی ہے، صدیق بھی ہے. میرا مصطفیٰ اس کے پاس گیا جو پیشوائے نقشبندیت ہے، یعنی میرا مصطفیٰ اپنے یار صدیق کے پاس گیا اور جا کے فرماتے ہیں اے صدیق کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تو ہجرت رفیق بن جائے؟
نہ صرف یہ بلکہ ہجرت کی جن بلاؤں اور وباؤں میں میں گرفتار ہو جاؤں ان بلاؤں میں تو بھی گرفتار ہو جائے. نہ صرف یہ بلکہ میری وجہ سے تیرے قبیلے والے تجھ پر سرکشی کے تانے لگا دے. کیا تو راضی ہے؟ نہ صرف یہ بلکہ میری وجہ سے تیرا پورا خاندان زیر عتاب آ جائے. اے صدیق کیا تو اس بات پر راضی ہے؟ میں تفسیر کے لفظ پیش کر رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں. صدیق کی آنکھوں میں اتنے موٹے موٹے آنسو آ گئے. امام فرماتے ہیں کہ صدیق کی آنکھوں میں اتنے موٹے موٹے آنسو آ گئے. فرماتے ہیں یا رسول اللہ صدیق کا حال کیا پوچھتے ہو؟ صدیق تو وہ ہے کہ اس کی نمازیں, اس کی قربانیاں, اس کا جینا, اس کا مرنا, اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یا رسول اللہ سب کا سب آپ کے لیے, سب کا سب آپ کے لیے. آپ جو لفظ کہہ رہا ہوں اس کو توجہ سے سننا. امام فرماتے ہیں کہ آگے سے جناب رسول نے فرمایا کہ اے صدیق اگر تیری زبان تیرے دل کے موافق ہے, اے صدیق اگر تیری زبان تیرے دل کے موافق ہے تو میں محمد تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ خدا تجھے میرے ساتھ وہ مرتبہ عطا کرے گا کہ جو ایک جسم کو اپنے سائے کے ساتھ ہوتا ہے. خدا تجھے وہ مرتبہ عطا کرے گا کہ جو ایک جسم کو اپنے سائے کے ساتھ ہوتا ہے. مجھے اپنے بیدار مجمع سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی جہاں پر جسم ہوتا ہے وہیں پر تو سایہ ہوتا ہے. جہاں پر جسم ہے وہیں پر سایہ ہے. جسم نبوت ہے, صداقت اس کا سایہ ہے. جہاں نبوت ہوگی وہیں صداقت ہوگی. نبوت اگر پیکار پہ تو صداقت بھی پیکار میں. نبوت اگر کوثار پہ صداقت بھی کوثار پہ. نبوت اگر غار میں صداقت بھی غار میں. نبوت میزار میں صداقت بھی میزار میں. نبوت اگر صراط مستقیم پہ تو صداقت بھی صراط مستقیم پہ. نبوت نبوت اگر صراط مستقیم پہ تو صداقت بھی صراط مستقیم پہ. ایسے تو علامہ نہیں پکار اٹھے کہ پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو میرے محمد کا کوئی سایہ نہ تھا, حضور نور ہے, حضور کا کوئی سایہ نہ تھا, پر جو سائے کی طرح جڑ کے رہا وہ میرے آقا صدیق کی ذات تھی. تو نبوت بھی صراط مستقیم پہ اور صدیق بھی صراط مستقیم پہ. میرے بیٹوں تھلے باؤ شاباش. اچھا تو دو مرتبے ہو گئے, ایک نبی اور ایک صدیق. اچھا اب ایک اور ہے کہ وہ بھی صراط مستقیم پر ہے. پر رک جاؤ, صراط مستقیم ہے ٹھیک ہے نا. سنی ہے گفتگو کبھی اس انداز سے؟ بھائی بہت توجہ چاہوں گا. آج جو انکساری سے عرض کر رہا ہوں, ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں. دیکھو ایک اور ہے کہ وہ بھی صراط مستقیم پر ہے. دیکھو یہ وہ ہے کہ جس کا تعلق منزل ولایت سے ہے. اور ہم پر قبلہ نقیب محفل زیادہ تنقید اسی حوالے سے ہوتی ہے کہ تم یہ سنی بریوی لوگ ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہیں. یہ کیا ہے ان ولیوں کا مرتبہ, کیا ملتا ہے ان کی صحبت سے؟ تو بتانا بہت ضروری ہے نا کہ ولی کس مرتبے میں فائز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ بیان کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. میں نے گفتگو کے دوران ایک جملہ کہا تھا کہ قرآن مجید میں صرف میرے محمد کے لیے اللہ کا لفظ آیا ہے. میں نے کہا ہے نا کہ قرآن میں صرف میرے محمد کے لیے اللہ کا, کہ وہ صراط مستقیم پر ہے, اللہ کا لفظ صرف میرے محمد کے لیے آیا ہے. نہیں دوستو, میں نے غلط کہا تھا. میں نے غلط کہا تھا. دیکھو اس ممبر پر بیٹھ کر مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے جھوٹ بولوں یا غلط بیانی کروں, کیونکہ میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں. یہ اس کی نسبت میرے رسول کے ساتھ ہے, اس گھر کی نسبت میرے خدا کے ساتھ ہے, رسول کے ساتھ ہے. مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں غلط بیانی کروں. تو نہیں, ایک اور شخص کے لیے بھی ڈائریکٹلی قرآن میں اللہ کا لفظ آیا ہے. ایک اور کے لیے بھی قرآن میں اللہ کا لفظ آیا ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں, جاؤ جا کے دیکھنا سورہ نحل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَضْرَبَ اللَّهُ مَثَلَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. خدا پروردگار مثال پیش کرتا ہے ایک ایسے انسان کی جو گونگا ہے اور بہرا ہے. وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے. جب اس کا مالک اسے کسی کام سے بھیجتا ہے تو کبھی خیر کی خبر نہیں لاتا. خدا فرماتا ہے کہ کیا ایسا انسان اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو عدل کا حکم قائم کرتا ہے اور صراط مستقیم پر ہے؟ کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو صراط مستقیم
پر ہے، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہے، تو اس کا مطلب کہ میرے نبی کے علاوہ ایک اور بھی ہے جس کے لیے علی کا لفظ آیا ہے، اور یہاں پر صیغہ واحد ہے، یہاں پر صیغہ واحد ہے، جمع نہیں ہے. ٹھیک، کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے، اس ایک کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو صراط مستقیم پر ہے؟ تو اب یہ دوسرا کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کے توسل سے پیش کر رہا ہوں. جانتے ہو نا عبداللہ ابن مسعود کو؟ یہ وہ متبرک اور بزرگ ہستی ہے، صحابی رسول ہے، کہ ہم سنی بریلویوں کے جو اکثر عقائد ہیں نا وہ انہی سے آئے ہیں. ہم بریلویوں کے اکثر عقائد ہیں نا جو سنتے ہیں وہ ہمیں زیادہ تر انہی سے پہنچی ہے. اس کی وجہ کیونکہ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زیادہ روایات نقل کی ہیں نا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نقل کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے دوستو؟ میں بہت توجہ رکھیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے کھڑے ہوتے تھے نماز کی حالت میں. توجہ ہے آپ کی؟ ہیلو ادھر میری طرف. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے کہ جو عالم نماز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل پیچھے کھڑے ہوتے تھے، بالکل پیچھے، اور حضور کا عصا مبارک وہ آپ کے پاس ہوتا تھا. حضور کی نالین مبارک کو اپنے سینے کے ساتھ باندھ کے رکھتے تھے. یہ حالت تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی. اس لیے حضرت نعمان بن ثابت المعروف حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر روایات آپ سے نقل کی ہے اور ہم تک وہ روایات پہنچتی ہے. اب انہی کی روایت ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ابن مسعود کی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور کی امامت میں مسجد سے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے. بہت توجہ رکھیے، بہت اہم بات ہے. ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے قبلہ. فرماتے ہیں کہ ہم فوراً مسجد سے باہر آ گیا، حضور سے پہلے مسجد سے باہر آ گیا اور مسجد کے دروازے کے باہر والی طرف آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے کملی والے مصطفیٰ کا انتظار کرنے لگا. اسی اسنا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے دروازے پر تشریف لے آئے. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کا رستہ روک لیا، اور ہاتھ باندھ کر اس کی یا رسول اللہ گستاخی معذرت، لیکن چاہتا ہوں کہ اپنے گھر تشریف لے جانے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب تو دیتے جائیں. ابن مسعود نے فرمایا کہ بھائی یا رسول اللہ آپ میرے ایک سوال کا جواب دیتے جائیں. تو آگے سے جناب رسول فرمایا کہ ابن مسعود اپنا سوال پیش کر. تو ابن مسعود نے فرمایا یا رسول اللہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ کا لفظ صرف آپ کے لیے آیا ہے. بھائی یہ ان کی روایت ہے. ابن مسعود نے فرمایا یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر خدا نے اللہ کا لفظ صرف آپ کے لیے استعمال کیا کہ آپ صراط مستقیم پر ہے، لیکن یہ سورہ نحل کے اندر یہ دوسرا کون ہے؟ یہ سورہ نحل کے اندر یہ دوسرا کون ہے کہ جس کے لیے اللہ کا لفظ آیا کہ وہ بھی صراط مستقیم پر ہے؟ یہ دوسرا کون ہے جس کے لیے اللہ کا لفظ آیا؟ اب میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں. فرض کریں میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ٹھیک، گفتگو کرتے ہوئے وہاں سے ایک شخص داخل ہوتا ہے، دروازے سے داخل ہوتا ہے، تو فطرتاً میری نظر اس کی طرف جائے گی. جس طرح وہ شخص آیا ہے تو اب میری فطرتاً نظر اس کی طرف گئی ہے. میں نے دیکھا کون ہے، اچھا یہ وہ سہارا لے کے آ رہا ہے اور اس کے کپڑے کیسے ہیں، میں نے اس کا جائزہ لیا اور پھر میں واپس دوبارہ آپ سے مخاطب ہو. تو ایسے اکثر محفل میں ہوتا ہے نا، اکثر ایسے ہوتا ہے. اچھا اس دن بھی ایسے ہی ہوا جس دن کا واقعہ پیش کر رہا ہوں. اچھا بھائی اسے رکھ دیجئے کیونکہ جب تک آپ رکھیں گے نہیں میں گفتگو نہیں کروں گا. دروشی پڑھیے جی. پروردگار نے قرآن مجید کے اندر ایک اور شخص کے لیے اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے. مجھے گفتگو دہرانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ دیکھیے میں نے آیت کی تلاوت کی تھی کہ وَضْرَبَ اللَّهُ مَثَلَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. قصہ مختصر اس کے اندر ایک اور شخص کے لیے اللہ کا لفظ آیا ہے. ابن مسعود کہ ہم اسی سوال جاتے ہیں کہ جس کے اندر جناب مصطفیٰ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ دوسرا شخص کون ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید کے اندر اللہ کا
لفظ آیا ہے کہ وہ بھی صراط مستقیم پر ہے. مثال میں نے پیش کی تھی کہ اگر ایک شخص آئے مسجد میں داخل ہو تو فطرتاً میں تھوڑی دیر کے لیے اس کی طرف توجہ کروں گا کہ بھئی کون آیا ہے. اچھا چودھری صاحب ہے, ملک صاحب ہے, بھٹی صاحب ہے, صوفی صاحب ہے, مولوی صاحب ہے, کون ہے. جب میں تسلی کر لی تو اس کے بعد میں دوبارہ آپ سے گفتگو کرنے لگ جاتا ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے, اکثر ایسے ہوتا ہے. اچھا دوستو, اس دن بھی ایسا ہی ہوا جس دن کا میں یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں نا. اچھا اس دن بھی ایسا ہی ہوا. یعنی ادھر ابن مسعود نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کے علاوہ دوسرا کون ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید کے اندر الا کا لفظ آیا ہے. تو ابھی ابن مسعود سوال کر رہے تھے کہ مسجد کے دوسرے دروازے سے جناب علی پاک تشریف لائے. مسجد کے دوسرے دروازے سے جناب علی پاک تشریف لائے. ابن مسعود نے مڑ کے دیکھا کہ کون آیا ہے. دیکھا اچھا جناب علی پاک ہے, سبحان اللہ. واپس حضور کی طرف متوجہ ہوئے اور فرماتے ہیں اچھا یا رسول اللہ بیان کیجئے وہ دوسرا شخص کون ہے کہ جس کے لیے قرآن میں الا کا لفظ آیا. حضور کے چہرے پر ہلکا سا تبسم آیا اور فرماتے ہیں ابن مسعود اپنی آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے پھر پوچھتا ہے کون ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ابن مسعود اپنی آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے اور پھر پوچھتا ہے کون ہے. ارے علی پاک کی ذات ہے کہ جس کے لیے خدا پروردگار نے قرآن میں الا کا لفظ استعمال کیا کہ علی بھی صراط مستقیم پر ہے. علی بھی صراط مستقیم پر ہے. تو تینوں مرتبے ہو گئے. میرا محمد بھی صراط مستقیم پر, صدیق بھی صراط مستقیم پر, شہنشاہ ولایت, تاجدار ولایت جناب علی بھی صراط مستقیم پر ہے. ٹھیک ہے نا. اب ایک چوتھا بھی ہے کہ وہ بھی صراط مستقیم پر رہنے کا دعویٰ کرتا ہے. بھائی رکے رہو, دیکھو میرے پاس صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں, میں گن کے 5 منٹ میں گفتگو ختم کر دوں گا. ایک چوتھا بھی ہے, وہ دعویٰ کرتا ہے, زبردستی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بھی صراط مستقیم پر ہے. وہ رحمانی نہیں ہے, وہ رحمان کا نہیں ہے, بلکہ یہ وہ ہے کہ جس نے رحمان کے حکم سے انکار کیا اور آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. کون؟ ابلیس. کہ جب اس نے انکار کیا تو خدا نے فرمایا فخرج, دفع ہو جا میری بارگاہ سے, نکل جا میری بارگاہ سے. اور ابلیس یہ کہہ کر وہاں سے نکلا. سورہ اعراف کے الفاظ ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, قالا فبما اغویتنی لا اقعدن لہم صراطک المستقیم, لہم صراطک المستقیم. ابلیس یہاں سے کہہ کر گیا کہ اے پروردگار تو نے اپنے اتنے مقرب, اتنے پسندیدہ فرشتے کو روندہ درگاہ کر دیا, اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا. بس میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی تیرے صراط مستقیم پر ڈیرے لگا کے بیٹھ جاؤں گا اور تیرے آنے جانے والوں کو گمراہ کرتا رہوں گا. تو یہ چوتھا بھی ہے کہ جو صراط مستقیم پر ڈیرے لگا کے بیٹھا ہے. کس لیے؟ تاکہ وہاں پر آنے والوں کو صراط مستقیم کی طرف جانے والوں کو گمراہ کرتا رہے. بھئی ہے توجہ. شیطان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ شیطان کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ صراط مستقیم کی طرف جانے والوں کو گمراہ کرتا رہے. میں نے کہا قرآن کی آیت ہے. اچھا تو اب شیطان گمراہ کرے گا کن سے؟ میں ابھی ساری گفتگو کر کے آیا کہ صراط مستقیم پر 3 ہے, یا میرا محمد ہے, یا صدیق ہے, یا علی ہے. تو اگر شیطان گمراہ کرے گا تو یا تو میرے نبی کی طرف جانے والوں سے گمراہ کرے گا, یا صدیق کی طرف جانے والوں سے گمراہ کرے گا, یا علی کی طرف جانے والوں سے گمراہ کرے گا. تو اب اگر تم نے دیکھنا ہے کہ یہاں شیطان کا کون ہے اور رحمان کا کون ہے تو زیادہ فلسفوں میں جانے کی ضرورت نہیں. بس 3 نعرے لگا کے دیکھ لو, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری اور نعرہ تحقیق. اگر چہرے پہ ناراضگی آ جائے تو سمجھنا کنی ہے, اور چہرہ مسکرا اٹھے تو سمجھنا سنی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو سمجھو سنی ہے, اور اگر چہرے پہ ناراضگی آ جائے تو سمجھنا کنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو سامنے محترم, میں نے آپ سے گفتگو کی ابتدا میں وعدہ کیا تھا
کہ میں صراط مستقیم کی حقیقت کو پیش کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کے گھر میں بیٹھ کر میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور میں نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں قرآن کو پیش کروں گا. تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کو گواہ بنا کر ہم نے آپ کی خدمت میں قرآن پیش کیا. بس میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور گفتگو کے تقاضوں سے متصل ہوا اس دعا کے ساتھ کہ خدائے پروردگار اس محفل کو سلامت با قیامت رکھے. آپ احباب کے دم سے یہ محفل سجتی رہے, آپ کے دم سے یہاں پر سجدے پڑھتے رہے اور خدا کا گھر آباد رہے. دعا کرتا ہوں کہ جناب صوفی صاحب کے فیض کو خود دنیا تک جاری و ساری فرمائے. ان کو اللہ شفائے کلی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جناب صاحبزادہ صاحب تشریف لائے ہیں شاہ صاحب, اللہ ان کو عمر خضر عطا فرمائے. یہ آپ احباب کی پستی فرماتے رہے. سامنے جی وقار جو کہا وہ عشق رسالت کے سائے میں رہ کر کہا. بس دعا کرتا ہوں کہ اس گفتگو کو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ شمع آگے تک منتقل کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے. یہ امانت تھی جو آپ کے سپرد کی, بس اس امانت میں خیانت مت کیجیے گا. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ.